نحمدہ ونصلی ونسلم الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اگر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کے حوالے سے ہم کنٹینیو 2-3 روز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ درود شریف پڑھنے والوں کی کیا فضیلت ہے، جو شخص درود پڑھتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاة فانکم لا تدرون لعل ذلك يعرض علی، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو نہایت خوبصورت انداز سے بھیجو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو خوبصورت طریقے سے بھیجو، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ درود ایک روایت میں آیا کہ حضور نے فرمایا، درود میں سنتا ہوں، ابھی میں وہ آگے بیان کروں گا۔ بتانا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ جب بھی آپ درود پڑھیں تو خوبصورت طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، خوب مزین کر کے پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص درود پڑھتا ہے اس پہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا قال فتحت له ابواب الرحمہ، امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم درخواست کریں گے اپنے خیش و اقارب، اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، اپنے چاہنے والے اور تمام عالم اسلام کے برادران سے گزارش کریں گے کہ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں۔ یقیناً میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا، آپ کا وہ کام بن جائے گا جس کی آپ کو امید بھی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ جو پریشان ہیں، ایسے حالت میں میں تمامی لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ گھروں میں بیٹھ کر آپ چیٹنگ میں مصروف نہ رہیں، آپ ادھر ادھر باتوں میں مصروف نہ رہیں۔ بڑا حسین موقع ہے کہ ایک دن میں کم سے کم 200 300 400 500 ہزار مرتبہ درود شریف کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھلیں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ رحمت کے دروازے کھلیں گے، ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علی، کہ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ دوسری روایت میں آیا کہ کثرت سے درود پڑھا کرو جمعہ کے دن، جمعہ کی رات، اور اس دن جو پڑھتے ہو تو میں اسے سنتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پڑھیں انڈیا میں، ہم پڑھیں گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، گھر میں، مکان میں، جہاں بھی پڑھیں، جو جہاں وہاں سے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی، ہماری فضیلت ہے کہ حضور سنتے ہیں ہماری آواز کو اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔
اس سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کبھی وہ خاص موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی آؤں گا درس میں اس موضوع کو لے کر تو سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ بتا رہا تھا کہیں بھی رہیں آپ درود پڑھیں، اور یہ جمعہ کی دن، جمعہ کی رات کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے میں چاہوں گا کہ آج ہی جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ کا دن ہے، کثرت سے اس درود شریف کا ورد کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا وہ ضرور سے ضرور پورا ہوگا۔ بتا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی رہیں آپ درود پڑھیں، اللہ اکبر، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ فرشتے اس بات پہ مقرر ہے، اس کام پہ مقرر ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ پہنچاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ تو اب یہ ہوگا کہ فرشتے جب حضور سنتے ہیں تو فرشتے کی ڈیوٹی کیوں؟ تو میں کہوں گا یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے، اللہ اکبر۔ فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے، ویسے تو میرے آقا درود پاک کا براہ راست سنتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، حضرت حتی ارد علیہ السلام، کہ جو بھی شخص مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، اللہ اکبر، یوں کہہ لیجئے حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، میری روح لوٹا دی جاتی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے جو شخص حضور پہ درود نہیں پڑھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی درود نہیں پڑھتا ہے، درود زندگی میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ درود شریف زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، واجب کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جب نبی کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے، اس میں بھلائی بھی ہے، پڑھنا ہی چاہیے۔ جو شخص زندگی میں درود نہیں پڑھتا اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، وہ شخص ذلیل ہوا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جہاں کہیں بھی جس مجلس میں آپ رہیں، جس جگہ آپ رہیں، نبی کا نام سنیں، درود پاک پڑھیں، لیکن ہاں تلاوت قرآن کے وقت اس کی اجازت نہیں، منع کیا گیا ہے۔ قرآن شریف سننا واجب ہے، خطبہ جمعہ میں جب نبی کا نام آئے تو اس وقت بھی منع ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جگہوں پر میں بتاؤں گا کب کب کہاں کہاں، آگے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں، لیکن بات چلی تو اشارتاً میں نے بتا دیا۔ جس نے زندگی میں کہیں نہیں پڑھا، یعنی جہاں جہاں آپ نبی کا نام سنیں، ان جگہوں کے علاوہ جہاں جہاں منع ہے وہاں وہاں آپ درود شریف پڑھیں، اللہ اکبر۔ نہیں پڑھیں گے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ناک غر آلود ہو، اس کی ناک گرد آلود ہو، اس کی ناک گرد آلود ہو، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آیا، میں نے کل بتایا بھی تھا، حضرت جبریل تشریف لائے، حضور ممبر پہ چڑھے، آمین کہا، دوسرے پہ چڑھے، آمین کہا، تیسرے پہ چڑھے، آمین کہا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ فرشتوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ 3 بار آمین آمین کہہ رہے تھے، کیا بات تھی؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے کہا رمضان آئے اور مغفرت نہ حاصل کرے اس شخص پر لعنت ہے، میں نے آمین کہا۔ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا کسی ایک کو پایا جنت نہ حاصل کیا، آمین کہا میں نے، اس پر لعنت ہے، میں نے آمین کہا اس پر۔ اور ہاں حضور نے کہا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے،
جبریل علیہ السلام نے کہا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، میں نے آمین کہا ہے۔ اس لیے جہاں بھی رہیں، جس مجلس میں رہیں، نبی کا نام آئے، نبی پر درود پاک پڑھا کریں۔ سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس شخص کو درود شریف یاد نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے، اپنی زندگی پر رونا چاہیے۔ مسلمانوں، یہ آپ کے لیے عظیم تحفہ ہے، آپ نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ معلوم ہے کل کی گفتگو میں نے کہا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے بیچ معلق ہو جاتی ہے، اس میں سے کچھ اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ لیا جائے۔ آج مولا علی کی روایت سناتا ہوں، امام طبرانی نے اپنی معجم میں نقل کیا ہے، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی بھی دعا کرنی ہو، پہلے نبی اور آل نبی پر درود پڑھ کے اس کو سجا لیا جائے، یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ درود پاک کی برکت کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں، پھر انشاءاللہ کل اس حوالے سے مکمل سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، میزان عمل پر گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو وہ شخص گھبرا کر ایک کنارے کھڑا ہو جائے گا، پریشان کھڑا ہو جائے گا، پریشانی کا عالم ہوگا، چہرے پہ مایوسی ہوگی، میزان عمل پر اس کا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلہ اس کا وزن کم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے لکھا کہ اچانک وہ دیکھے گا ایک خوبصورت شخص جلوہ گر ہوئے، میزان عمل پہ حاضر ہوئے اور ایک پرچہ مبارک رکھا، جیسے ہی وہ رکھیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا۔ اب وہ شخص اس شخص سے پوچھے گا، آپ اے خوبصورت شخص، اے چاند سے چہرے والے، اے حسین زلفوں والے، آپ کون ہیں؟ آپ نے کیا رکھا، پرچہ مبارک کیا رکھا کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا؟ کون ہے ایسے وقت میں ہماری مدد کرنے والے، مجھ جیسے جہنمی کو جنتی بنانے والے؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کونین کے دولہا، غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، چارہ سازہ درد مندہ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، کالی کملی والے، حسین زلفوں والے، فرمائیں گے اے میرے امتی سن، میں تمہارا نبی ہوں، یہ پرچہ نہیں، یہ درود پاک وہ ہے جو تم زندگی میں مجھ پہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے درود پاک کا۔ ناظرین، اس لیے کثرت سے میں کہہ رہا ہوں، پورے خطاب کو آپ سنیں، دوسروں تک پہنچائیں بھی، کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں۔ اس حوالے سے وہ بھی بتاتا چلوں، امام بوصیری، حضرت شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ، وہ فالج کے شکار ہو گئے، عربی زبان پہ مہارت حاصل تھی، رات کے وقت خیال آتا ہے، فالج کے شکار ہوئے، ان کو خیال آتا ہے درود شریف کی شکل میں نعتیہ اشعار مرتب کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری نے، حضرت شرف الدین بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان نے 166 اشعار پڑھیں، کہیں مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک، یہ پورے 166 اشعار ہیں، ترتیب دیے۔ عالم یہ ہوا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حاضر ہوئے آقا کریم، کہا اے بوصیری سنا جو تو نے ترتیب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عالم خواب میں نے کہا کہ فالج کا شکار ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ حضور نے دست شفقت پھیرا، امام بوصیری صحت یاب ہو گئے، شفا ان کو مل گئی، وہ اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ عالم خواب میں 166 اشعار امام بوصیری نے سنا ڈالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عالم یہ ہوا
یہ بھی آتا ہے تاریخ میں، یہ بھی آیت روایت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت عطا کر دی، اپنی رضا عطا کر دی، اسی مناسبت سے 166 والے اشعار قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی بیمار شخص قصیدہ بردہ پڑھتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے، اسے شفا ملتی ہے، اس سے صحت ملتی ہے۔ اس لیے قصیدہ بردہ کو بھی یاد کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت درود پاک پڑھنے کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل نے جب حضور کو یہ مژدہ سنایا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو حضور حساس تھے، خوش تھے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پہلی بار دیکھا آپ اتنے حساس و بشاس ہیں، اتنے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور نے کہا کیوں نہ میں خوش ہوں۔ جبریل آئے، کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا مصطفیٰ جو آپ پہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دے گا، اس کے گناہ کو ختم کر دے گا، اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اس لیے میں خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور خوش ہیں کہ درود پڑھنے سے اس کا ہی بھلا ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس شخص میری امت کا بھلا ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، یاد کریں درود پاک، کتابوں کا مطالعہ کریں کہاں کہاں ہے۔ درود جمعہ ہے، درود شفا ہے، درود ابراہیم ہے، اور جسے کچھ یاد نہ ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا۔ چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دوں دلائل الخیرات، یہ درود شریف کی امام جزولی کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ علماء ذوی احترام کریں گے، خطباء حضرات ضرور کریں گے، اس موضوع پر جلسوں میں خطاب کرنے کی ضرورت ہے۔ دلائل الخیرات جو امام جزولی کی ہے، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہ ایک دن میں سفر پہ تھا، دوران سفر نماز کا وقت ہوا تو میں وضو کے لیے کنویں کے قریب گیا، دیکھا کنویں میں ڈول نہیں ہے، پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں، میں بڑا پریشان ہوا کہ کیسے میں وضو کروں اور پھر نماز پڑھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور سے اس کے قریب ایک گھر تھا، جس گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ شخص بڑا پریشان ہے، وضو کیسے کرے۔ وہ لڑکی گھر سے نکل کے آتی ہے کنویں کے قریب اور اس کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی لعاب ڈالی تو کنویں کا پانی موج مارتا ہوا اوپر آتا ہے۔ امام جزولی نے، صاحب دلائل الخیرات نے فرمایا کہ جیسے ہی پانی قریب آیا تو میں نے وضو کر لیا، پھر اس لڑکی سے پوچھا کہ بتا تو صحیح اس کرامت کا راز کیا ہے، کرامت کا راز کیا ہے، کیسے یہ پانی قریب آ گیا تمہارے لعاب ڈالتے ہی؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے صاحب، اللہ اکبر، میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس کمال یہ ہے کہ میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرتی ہوں۔ اس کی کرامت یہ ہوئی، اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ پانی قریب آ گیا۔ میں دعوت دیتا ہوں کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ بڑی پریشانیاں ٹل جائے گی، بڑے بڑے اعجازات اپنے اندر آ جائیں گے، سرفرازی ہوگی، ہمارے سر بلند ہوں گے، دنیا میں انقلاب پیدا ہوگا۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آگے کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔